سیکنڈ ریویو جو آئی ایم ایف کا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں میں بار بار یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز آلسو دا فرسٹ ریویو آف دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد COP30 ہوا اور اس کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ ہم نے جو کرنا تھا فرام آور پرسپیکٹیو بوتھ ریویوز ہے وینٹ ویل. ناؤ اٹس اپ ٹو دا بورڈ. لیکن انشاءاللہ اگر یہ سارا چیز ہوتی ہے تو پھر دونوں ڈسپرسمنٹس ہوئیں گی، جو EFF کے انڈر ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کے انڈر بھی جو ہم نے امپلیمنٹیشن فرام آور پرسپیکٹیو وی ہیو میٹ دا ریکوائرڈ ایسپیکٹس. تو یہ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ ڈسپرسمنٹ ہوگی. بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اپ ٹو دا بورڈ when they consider our second review and the first review. کم از کم $3 بلین کا جو ڈیلٹا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ ان ٹرمز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈسکشن ایز وی گو فارورڈ. اور امپورٹس پہ بھی ہم نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ امپورٹس کا جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ٹیرف رجیم کی وجہ سے اس میں امپورٹس بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر اس ٹیرف رجیم کی وجہ سے اگر را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو وہ تو ایک خوش آئند بات ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو میک آر انڈسٹری مور کمپیٹیٹیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ آن دا ایکسپورٹ سائڈ. اور یہ ٹیرف رجیم کا دیکھیں بڑا سمپل سا ایک بات ہے کہ جو ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی فار دا لانگسٹ ٹائم، ناؤ دیٹ ہیز ٹو گو اوے بیکاز دیٹس دا اونلی وے وی آر گوئنگ ٹو بیکم انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہونے والی اور نہ ہو رہی ہے. یہ اگلے 4 سے 5 سال کا منصوبہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیرف رجیم کو کیسے لے کر آنا ہے تاکہ جو پروٹیکشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور ہم اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو کمپیٹیٹیو کیا جائے. اب یہ چونکہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کا، میں بھی یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب میرے سے بھی بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. تو اسی سلسلے میں انہوں نے 7-8 گروپس بنائے ہیں اور کہ وہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، جو ایشوز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم ان کا جو بھی ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے، ہم نے اس کو جن پہ فوکس کرنا ہے اور جو ان کے ویوز اینڈ آئیڈیاز ان کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں ایک گروپ تھا وچ واز اراؤنڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج. ذوالقرنین صاحب جو انٹرلوپ کے اسپانسر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں اور بھی ہمارے بڑے رسپیکٹڈ انڈسٹریسٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں اینڈ آف کورس آور اون فوکس فرام دا گورنمنٹ سائڈ دیئر ایز ویل. تو وہ ایک پرپوزل لے کر آئے، یہ آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اور وہ پرپوزل یہ تھا کہ دیکھیں جو EDF ہے اس کو آپ گورنمنٹ سے نکالیں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں بیکاز اٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک اے ویو کہ کہاں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے بیکاز اٹس اے لارج نمبر اینڈ اٹس اے لارج اماؤنٹ. آئی تھنک وہ مناسب بات تھی ان کی. دوسرا ان کی طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جب تک یہ فنڈ کی جو گورننس ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ویئر دیز فنڈز آر گوئنگ ٹو بی یوٹیلائز، کم از کم اگلے 2 سے 3 سال کے لیے یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اس کو سسپینڈ کر دیں. میں آپ کی میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا فائنانس ایکٹ 1991 میں. اٹس اباؤٹ 40 ایئرز لیٹر، تقریباً 4 دہائیاں نکل چکی ہیں. تو اس میں یہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا اینڈ ہی ٹک اے بولڈ ڈیسیجن وچ وینٹ بیونڈ واٹ دا انڈسٹری واز آسکنگ فار. انہوں نے تو سسپینشن کی بات کی تھی
انہوں نے کہا اس کو ابالش کر دیں. تو اب جو ابالشمنٹ کی بات ہے وہ سمری موو ہو چکی ہے اینڈ انشاءاللہ کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. تو دس از دا ریئیکشن اینڈ دا رسپانس ٹائم. جینٹلمین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے تو حکومت جو ہے وہ جو پرپوزل آ بھی رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کر دوں بیکاز اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دی ایئر. کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا اور اس کی جو ایکسپورٹرز کو اور آپ سب جانتے ہیں 0.25% اس کی کٹوتی ہوتی ہے فرام دا ریونیو سائڈ. تو یہ اب بالکل رک جائے گی اینڈ جیسے وہ کہتے ہیں اٹس اے اسمال اسٹیپ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان ٹرمز آف گورنمنٹس ویو اینڈ ڈائریکشن کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سن بھی رہے ہیں, ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں اور جہاں ہم اس بات سمجھ آتی ہے اس میں ہم کوئی بہت عرصہ نہیں لیں گے اور 1 سے 2 ہفتے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگلا جو بات ہے کیونکہ میں یہ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جو چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان ڈفرینٹ ویوز اینڈ ورژنز, تو میں نے سوچا کہ یہ کم از کم جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور اس میں ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے, اور اگر آپ اس پہ کوئی سوالات بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے, ایک تو اوورسیز چیمبر کا ایک سروے آیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سروے وہ 2 سے 3 ہفتے پہلے ہی آیا ہے. میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے. اب یہ لیٹسٹ OICCA کا سروے ہے اور اس میں جو ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ ود کرنٹ اکنامک اسٹیبلائزیشن 73% آف OICCI ممبرز ناؤ ریکمینڈ پاکستان ایز اے وائبل FDI ڈیسٹینیشن کمپیئر ٹو 61% 2 years earlier. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ نہیں, یہ اوورسیز چیمبر کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آئی تھاٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کر سکوں. دیکھیے, میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کیریئر میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں. نیو یارک میں بھی رہا ہوں, ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں, سنگاپور میں رہا ہوں, گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. اینڈ آئی نو ہاؤ دا گلوبل آرگنائزیشنز ورک اینڈ تھنک تھرو. ان کی ایک پارٹیسپیشن چوائسیز کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کن ملکوں میں کام کرنا ہے, کن پروڈکٹس میں کام کرنا ہے, کن کلائنٹ سیگمنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. اسی ملک میں when I was in the private sector, a very profitable bank was sold and I was on the sell side because ایک ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ اس بینک نے ایمرجنگ مارکیٹس میں کام نہیں کرنا, تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو اس لیے یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز بنائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں اینڈ دین پیپل ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. تیسری چیز آپ کو میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ دا لوکل کمپنیز ہیو اسٹیپڈ اپ ان اے بگ وے کہ جہاں ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے تھے, ان کمپنیوں نے وہ اس قسم کی اب پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہیں کہ جو بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اینڈ اف دیٹ مینس دے آر مور کمپیٹیٹیو دین سم آف دا فارن فرمز دین دیٹس واٹ اٹ از اینڈ اٹس اے میٹر آف ایولیوشن. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی ووڈ سے از کہ آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں کون سی کمپنیز ہیں جو اس ملک میں آئی ہیں. ان دا انرجی, ارامکو, وافی, گنور, اور ابھی جو منسٹر پیٹرولیم نے جو اناؤنس کیا ہے ٹرکش پیٹرولیم ان ٹرمز آف دا آف شور
ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. منرلز اینڈ مائننگ میں بیرک گولڈ ہے، اسٹریٹجک میٹلز ہے، نووا منرلز ہیں. ای وی آٹوموبائل میں BYD ہے، چیری ہے، NWTN موٹرز. کنسٹرکشن انفراسٹرکچر میں ابوظہبی پورٹس ہے. اور ٹیک اینڈ ٹیلی کام میں تو میں خود وہاں تھا آج سے 3-4 ہفتے پہلے. شہزاد فاطمہ وہاں تھیں، منسٹر آف IT، اور DPM بھی وہاں موجود تھے. گوگل نے جب آ کے کہا کہ ہم اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، نہ صرف اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، بٹ ان کی سینئر مینجمنٹ نے کہا دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکنیکل اینڈ ایکسپورٹ ہب آؤٹ آف پاکستان. تو دیکھیے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ MNCs کا آنا اور جانا، ان کی ڈائریکٹ جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے ان ٹرمز آف دا لانگ ٹرم پوٹینشیل آف پاکستان، اس پہ منحصر ہوتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے ٹیکسیشن، انرجی اور باقی کچھ چیزوں کو ہم نے جو مناسب طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. لیکن ان ٹرمز آف نیو اکانومی آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ یو ول سی a lot of firms coming into پاکستان. اسٹرکچرل ریفارمس پہ آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے 2-2.5 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے. اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوئی. ویس لغاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے انرجی کی بات کی، SOEs پریویٹائزیشن پہ. محمود علی صاحب نے بات کی، رائٹ سائزنگ پہ ہم نے بات کی، ڈیجیٹل اکانومی پہ شہزاد فاطمہ صاحبہ نے بات کی، پینشن اور جو ڈیٹ پہ ہے امداد بوسال صاحب نے، اور ٹیکسیشن پہ لنگیال صاحب نے اس پہ بات کی. میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا بیکاز دیر از نو پوائنٹ ان ریپیٹنگ بیکاز وی آر اسٹیئنگ دا کورس آن دیٹ ون. لیکن 2 چیزیں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ جو ہم نے کہا تھا کہ ہر مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد ملا کریں گے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو اس میں فردر پروگرس چلتی جا رہی ہے کم از کم وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں. ڈیٹ سائڈ پہ میں ڈیٹ سائڈ پہ اس لیے آتا ہوں کہ دس از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی ہے. لیکن دا ریالٹی از کہ ڈیٹ سروسنگ میں جو ہمارا جو اس وقت ڈیٹ اسٹاک ہے آن دا ڈومیسٹک سائڈ وہ اس وقت کانسٹنٹ ہے. اور یہ ایک تقریباً میں کہا 9 سال کے بعد اس قسم کی چیز آئی ہے کہ آپ کا ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیٹ سروسنگ میں ایز یو نو بیکاز پالیسی ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ سے پچھلے سال ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے آئی. اسی کی وجہ سے اب دیکھیں لاسٹ جو پالیسی ایکشن لیا گیا وہ تو پچھلے سال جنوری میں تھا نا، ان ٹرمز آف گیٹنگ دا پالیسی ریٹ ٹو 11%. آج ہم کھڑے ہیں نومبر میں. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو بجٹ ہے وی ول انشاءاللہ ڈو بیٹر دین دیٹ. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف پالیسی ریٹ نیچے آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے چلی جائے تو نہ میری ضرورت ہے نہ ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی ٹرائی ٹو ڈو واٹ از امپورٹنٹ. اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وی ڈو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز، وی ڈو الفا ٹریڈز، وی ٹرائی ٹو کریٹ دا الفا کہ جتنا بھی ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں جو ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے، تاکہ وہ ان جگہوں پہ اس کا استعمال ہو سکے جو ہماری پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس ملک میں انشاءاللہ.